تھا تو وہ لوگ پہلے جرنل، پھر لیجر، ٹرائل بیلنس، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ سب کچھ وہ خود ہی بناتے تھے۔ اب چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اکاؤنٹس ہیں۔ اکاؤنٹس کو اگر آپ سمپل الفاظ میں بیان کریں تو اس سے کھاتے جو ہیں تو وہ ذہن میں آتے ہیں۔ کھاتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے رجسٹر ہوتے تھے جس کو منشی سنبھالا کرتے تھے۔ کن کے لیے؟ وہ جو انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے یا کوئی بڑے کاروبار کرنے والے ہوتے تھے یا چھوٹا دکاندار بھی ہوتا تھا تو وہ ان کھاتوں کو مینٹین کرتا تھا۔ یہ کھاتے کس لیے مینٹین کیے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے مینٹین کیے جاتے ہیں کہ ہر شخص جب بھی کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ میں چیک کروں کہ میرا کاروبار جو ہے یہ فائدے میں جا رہا ہے یا نقصان میں جا رہا ہے۔ دوسرا، جب آئی ٹی ریولوشن آیا تو اس میں یہ ہوا کہ یہ کھاتے جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہونے لگے۔ جب ڈیجیٹلائز ہونے لگے تو وہ جو پرانے زمانے میں بڑے رجسٹر یوز ہوتے تھے وہ ہوتے ہوتے جو ہے تو سمٹ گئے۔ پہلے مکمل اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہوتا تھا تو وہ لوگ پہلے جرنل، پھر لیجر، ٹرائل بیلنس، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ سب کچھ وہ خود ہی بناتے تھے۔ اب چونکہ کمپیوٹر ریولوشن آ گئے تو اس سے جو ہے تو ہمارے جو کھاتے ہیں وہ بھی آسان ہوتے گئے۔ آج کل جو سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں ان میں جو سب سے مشہور ہے وہ کوئک بکس ہے، جو باہر کے ملکوں میں بھی یوز ہوتا ہے اور اب پاکستان میں بھی اس کی مانگ زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ سافٹ ویئر یوز کرنے کے لیے آپ کو اکاؤنٹنگ کی صرف بیسک آنی چاہیے تاکہ آپ اس میں انٹریز وغیرہ کر سکیں۔ انٹریز آپ جب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے تو پورے اکاؤنٹنگ سائیکل سے گزرنا نہیں ہوتا۔ جو ہی آپ انٹری کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں یا جو حساب کتاب ہے وہ اپنے اپنے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں خود ہی چلا جاتا ہے۔ دوسرا، جو اکاؤنٹنگ کے رولز ہوتے ہیں ڈیبٹ کریڈٹ کے، وہ بھی جو ہے تو یہ سافٹ ویئر آپ کو خود ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ نے صرف اس میں ڈیٹا انٹر کرنا ہے، سافٹ ویئر خود ہی جو چیز ڈیبٹ کرنی ہو وہ ڈیبٹ کرے گا اور جو چیز کریڈٹ کرنی ہو وہ کریڈٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو اس کی انٹری جرنل، لیجر، ٹرائل بیلنس، انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ تک یہ سارا پروسیجر سافٹ ویئر آپ کے لیے خود کرتا ہے۔ آپ کو صرف جو ہے اس میں انٹری کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو بیسک نالج جو ہے وہ آنا چاہیے اکاؤنٹنگ کا، جو جرنل، لیجر، ٹرائل بیلنس، انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس تک بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی اکاؤنٹنگ کی تو آپ اس سافٹ ویئر میں کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، کوئک بک کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ اس کی جابز وغیرہ جو ہیں وہ کون سی انڈسٹریز میں آپ کو زیادہ تر ملیں گی۔ اس کی زیادہ تر جو جاب ہوتی ہیں وہ آپ کو فارماسیوٹیکلز کمپنی جو ہیں اس میں آپ کو آفر ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو جو ہے تو کوئک بک کی آفر کریں گی۔ اس میں جو ہے آپ اگر یہ سافٹ ویئر سیکھ لیں تو اس بیس پہ آپ کہیں بھی جاب اگر اکاؤنٹس کی کرتے ہیں تو سارے سافٹ ویئر جو ہیں ان کی تقریباً اسی سے ملتی جلتی جو ہے انٹریز وغیرہ ہوتی ہیں اور انہی سے ہی وہ مدد لیتے ہیں سافٹ ویئر بنانے والے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل سافٹ ویئر ہے یہ تو ایک آپ کو کم دام میں مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو کام ہوتا ہے وہ آپ کا سیکیور ہوتا ہے، اس میں بیک اپ وغیرہ جو بھی ہو آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئک بک جو ہے باہر کے ملک میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اب ہمارے پاکستان میں بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کوئک بک کا ایک اوور ویو دوں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اس کا وہ کیا ڈسپلے وغیرہ جو ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کوئک بک کی جو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ ونڈو آئے گی۔ اس ونڈو میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو کمپنی بنانے کا کہتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا جو بھی اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ہو وہ آپ سب سے پہلے دیتے ہیں۔ تو وہ کریٹ اے نیو کمپنی کے نام سے یہاں پر جو آپشن ہے اس کو کلک کر کے آپ ڈیٹیل سٹارٹ میں آ کے یہاں پر کمپنی کی ڈیٹیل میں جو بھی انفارمیشن ہو وہ دے سکتے ہیں۔
دوسرا کوئک بک آپ سے آپ کی کمپنی کے ریلیٹڈ کچھ کویشچن پوچھے گا، اس کے آپ نے جوابات دینے ہیں. اس حساب سے یہ کوئک بک آپ کے آگے سیٹنگ کرتا ہے کہ جی آپ نے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے. اور آپ کو چارٹ آف اکاؤنٹس بھی یہ جو ہی آپ کمپنی بزنس ٹائپ دیتے ہیں، سروسز ہو یا پروڈکٹ ہو یا بوتھ دونوں سروسز اور پروڈکٹ دونوں ہوں، اس حساب سے آپ کے لیے یہ چارٹ آف اکاؤنٹس بھی بنا دیتا ہے. اب جب آپ کوئک بک اوپن کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو جو نظر آئے گا تو آپ سے یہ کچھ کویشچن پوچھے گا کہ آپ نے اگر کام شروع کرنا ہے تو پہلے یہ 3 کام کر لیں. کون سے 3 کام؟ ان لوگوں کو ایڈ کر لیں جن کے ساتھ آپ نے کاروبار کرنا ہے. تو وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ آپ کے وینڈر مطلب سپلائر ہو گئے اور کسٹمر جن پہ آپ سیل کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو وینڈر مینیو ہوتا ہے اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے سپلائر سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے. آپ نے کس کو آرڈر دیا ہے، وہ آرڈر ریسیو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا وہ آرڈر بل کے ساتھ آیا یا وداؤٹ بل آیا. یہ ساری آپشنز جو ہیں یہ آپ کو وینڈر مینیو میں مل جائیں گی. پھر کسٹمر مینیو میں آپ نے سیل کرنی ہے اور سیل میں جو ہے آپ کا سارا جی ایس ٹی وغیرہ سیل ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے. لاسٹ میں جب آپ گوشوارے جمع کراتے ہیں تو اس کے لیے وینڈر میں آپ ایف بی آر کا اکاؤنٹ بنائیں گے. اس ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی جتنی بھی آپ سیل کریں گے اس کی سیل ٹیکس کا جو پورشن ہے وہ ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. دوسرا، آپ کو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تعلیم نہیں چاہیے. آپ صرف بیسک بھی اس کی سیکھ لیں کہ اکاؤنٹنگ سائیکل کیا ہوتا ہے، جس میں جرنل، لیجر، ٹرائل بیلنس، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، یہ چیزیں اگر آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس میں آپ آسانی سے انٹریز بھی کر سکتے ہیں اور رپورٹس بھی جنریٹ کر سکتے ہیں.